گرین ٹی یوز کیا کرتے تھے، یہ کہ وہ نشہ نہیں کرتے تھے۔ یہ دانیہ شاہ نے جھوٹا الزام لگایا ان کے اوپر۔ اب تو انہوں نے ان کو چھوڑنا ہی تھا نا، تو انہوں نے ایک ٹرینڈ بنایا ان کو چھوڑنے کے لیے۔ نہیں، انہوں نے کبھی میری طرف بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، نہ کبھی کسی دوسری کی طرف دیکھا۔ الحمدللہ وہ مجھے اپنی بہن کی طرح ہی سمجھتے تھے، اور میرے پاس جو کچھ بھی سب کچھ انہیں کا ہی دیا ہوا۔ اچھا، آپ عامر لیاقت کے گھر میں ایز اے کچن کام کر رہی تھی، تو کیا واقعہ میں اس کے کمرے سے چیخو پکار کی آوازیں آتی تھی یا جھوٹ ہے؟ اچھا، دانیہ شاہ نے یہ بھی الزام لگایا کہ عامر لیاقت کوئی کام نہیں کرتے ہیں، گھر میں فری ہوتے ہیں، سارا دن کمرے میں بند بیٹھے رہتے ہیں، اس میں آپ کیا کہتی؟ اچھا، عامر لیاقت کا گھر کتنا بڑا ہے، اس کے گھر میں گاڑیاں کتنی ہیں اور کیا کچھ ہے، آپ مجھے تفصیلی بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں نے سفر میں پہلے دن ہی سے تمہاری کشتی میں سوراخ دیکھے، مگر یہ سوچ کر تمہارے ساتھ چلتا رہا کہ محبت معجزے کرتی ہے۔ مجھے کیا خبر تھی کہ میرا کرتا پھاڑا جائے گا، مجھے کیا خبر تھی کہ میرے لباس کو تار تار کیا جائے گا۔ میں نے تو نیکی کرنے کی غرض سے تمہارے سر پہ ہاتھ رکھا اور تم کو اپنے گھر کی عزت بنا دیا، مگر اس عزت کو تم نے ذلت میں کس طرح سے تبدیل کیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قرآن کی آیات کی توہین کی، اور اللہ نے جو قرآن میں فرما دیا کہ عورت اور شوہر ایک دوسرے کا لباس ہوا کرتے ہیں، اس لباس کو تم نے پھاڑ پھینکا۔ یہ ایک دوسرے کا راز ہوا کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے رازدان ہوا کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے ہیں۔ عورت اور شوہر کی محبت کی مثالیں دی گئیں، مگر اس مثال کو تم نے قائم نہ رہنے دیا اور اس رشتہ ازدواج کو اس طرح سے بدنام کیا کہ لوگ توبہ کر اٹھے۔ ناظرین محترم، بات کی جا رہی ہے عامر لیاقت اور دانیہ کے جو ہونے والے خراب تعلق میں آخر معاملات کیا رہے اور کشیدگیاں کیا رہی۔ ایک ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دکھلا رہا ہوں، وہ ویڈیو دیکھ لیجئے، اور اس ویڈیو میں عامر لیاقت صاحب کے گھر میں کام کرنے والی جو میڈ ہے، اس نے ایسے انکشافات کیے۔ میرا کام ہے آپ تک حقیقت پہنچانا، آپ تسلیم کریں نہ کریں، بٹ اس عورت نے جو عامر لیاقت صاحب کے گھر پہ میڈ ہے، اس نے ایسے ایسے انکشافات کیے کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ وہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ عامر لیاقت صاحب کی تنخواہ کتنی ہے، چونکہ دانیہ کہتی ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، وہ کتنا نشہ کرتے ہیں دن میں۔ عامر لیاقت صاحب کتنا نشہ کرتے ہیں اور کتنی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، کتنے پیسے ان کے پاس ہیں، اور گھر پہ ان کے معاملات کیا ہیں، دانیہ پر کتنا چیختے چلاتے تھے اور دانیہ پر کتنا ظلم کیا کرتے تھے۔ ان کی میڈ نے، گھر پہ کام کرنے والی عورت نے ساری حقیقت سے پردہ اٹھا دیا۔ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے، ذرا چلائیے۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں ایک ایسی خاتون کے گھر میں جو کہ 10 سال سے عامر لیاقت کے گھر میں کچن باورچی میں کام کر رہی تھی۔ اس کے لیے مختلف قسم کے کھانے بناتی ہیں، ان کو لائیو پیزا بنا کر دیتی ہیں اور مختلف قسم کی ڈشز ان کے لیے فراہم کرتی ہیں۔ تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ 10 سال سے ان کے گھر میں رہ رہی ہے، تو کیا عامر لیاقت واقعی میں نشہ کرتے تھے، یا وہ دکھنے میں کیسے ہیں، یا وہ جو کہتے ہیں کہ وہ ٹی وی میں اس طرح کے نہیں ہے جو ٹی وی کے باہر نظر آتے ہیں۔ تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ سچائی کیا اور حقیقت کیا ہے، کتنی غلط دانیہ اور کتنے غلط یہ۔ آج ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا نام؟ سدرا۔ اچھا سدرا، آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا عامر لیاقت سچی میں نشہ کرتے تھے، جو آج دانیہ شاہ نے ٹرینڈ بنایا ہوا ہے کہ عامر لیاقت نشہ کرتے ہیں، نشہ کرنے کے بعد مجھے بھی کہتے تھے نشہ کیا جائے، مجھ پر تشدد کرتے تھے، مجھے بند کمرے میں رکھا کرتے تھے، تو آپ نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا؟ نہیں، انہوں نے کبھی نشہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ کہ جب وہ زیادہ تھکاوٹ کی حالت میں تھے، وہ صرف اور صرف زیادہ گرین ٹی یوز کیا کرتے تھے، یہ کہ وہ نشہ نہیں کرتے تھے۔ یہ دانیہ شاہ نے جھوٹا الزام لگایا ان کے اوپر۔ کیوں لگایا دانیہ شاہ نے جھوٹا الزام؟ کیا اس نے خود کو وائرل کرنا تھا، یا اس نے خود کے لیے ٹرینڈ بنایا ہے، یا وہ اس کے ساتھ خوش نہیں تھی؟ وجہ کیا؟ وہ ایک نہیں بلکہ 100 لڑکوں کے ساتھ ریلیشن میں تھی، اسی لیے وہ صرف اور صرف ٹائم پاس کرتی ہیں ہر کسی کے ساتھ۔ تو اسی لیے جب ان کا ٹائم پورا ہو گیا، انہوں نے اپنی ضرورتیں پوری کر لی ڈاکٹر صاحب سے، تو اب تو انہوں نے ان کو چھوڑنا ہی تھا نا، تو انہوں نے ایک ٹرینڈ بنایا ان کو چھوڑنے کے لیے۔ اچھا، آپ کے علاوہ اور کتنی لڑکیاں عامر لیاقت کے گھر میں کام کرتی ہیں؟ میرے علاوہ 7 اور لڑکیاں کام کرتی ہیں ان کے گھر میں۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیں کہ عامر لیاقت نے کبھی آپ کو یا ان لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھا ہو، یا آپ کو دھمکیاں کرنے کی کوشش کی ہو، یا مارا پیٹا ہو؟ نہیں، انہوں نے کبھی میری طرف بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، نہ کبھی کسی دوسری کی طرف دیکھا۔ الحمدللہ وہ مجھے اپنی بہن کی طرح ہی سمجھتے تھے، اور میرے پاس جو کچھ بھی سب کچھ انہیں کا ہی دیا ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ نے ماشاءاللہ ایک کمرہ خوبصورت سا بنایا ہے، یا مطلب کہ ان کا ہی دیا ہوا ہے، یا مطلب
नहीं, ये सब कुछ उन्हीं की चीजें, और ये घर भी किराए का, और इसका किराया भी वही देते हैं। अच्छा, आप अम्मी लियाकत के घर में 10 साल से काम कर रही हैं, जी बिल्कुल। तो सैलरी बेसिक पे कर रही हैं या मतलब वैसे किस तरह कर? वो मुझे सैलरी नहीं देते, जबकि मुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो मुझे बाजार से लाके दे देते हैं। पहली तो बात ये है कि मुझे उनको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद ही लाके मुझे हर चीज दे देते हैं, खाने पीने की भी हर चीज वो मुझे पहले से ही फराहम कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, आमिर लियाकत के घर में आप बरवच्ची हैं, तो आप उनके लिए क्या क्या खाना फराहम करती है? मतलब कहते हैं कि आप इंटरव्यू से पहले आप कह रहे थे कि पिज्जा वगैरह भी मैं अपने उनको लाइव बना कर देती हूँ, वो बाहर से ऐसी चीजें नहीं खाती, क्या ये सच है? जी बिल्कुल, वो घर में सबसे ज्यादा शौक से मटन खाते थे। जब भी उनको ज्यादा खाने का दिल करता था तो मैं उनके लिए मटन बनाती थी, और कोफ्ते और पिज्जा भी मैं घर में उनके लिए बनाया करती लाइव बना देती थी? थी। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताइए कि आमिर लियाकत को ड्रिंक में कौन सी चीज पसंद है? उनको कोक बहुत ज्यादा पसंद थी। आमिर लियाकत के घर में एज अ किचन काम कर रही थी, तो क्या वाकया में उसके कमरे से चीखों पुकार की आवाजें आती थी या झूठ है? कभी कभार तो उनके कमरे से चीखों पुकार की आवाज आती थी। ये तो हर घर की बात है, मियां बीवी के दरमियान जो भी बात होती है वो तो इंसान को कम से कम अपने दरमियान में रखना चाहिए। उनको सोशल मीडिया पे दानिया शाह को नहीं लाना चाहिए था इस बात को। अच्छा, कहा जाता है कि दानिया शाह ने हर इंटरव्यूज में ये कहा है कि आमिर लियाकत के पास अभी कोई पैसा दौलत नहीं है, उसने जो भी पैसा कमाया है मेरी वजह से कमाया, और वो इंटरव्यूज करवाता है तो उससे वो पैसे लेता है। तो इससे पहले मतलब कि कहा जाता है कि वो पैसे कहाँ से ले रहा था? इंटरव्यू से पहले उसने तमाम लड़कियों को तलाक भी दी हुई है, तो उसने नेक्स्ट शादी भी की है, तो पहले उसके पास पैसे कहाँ से? नहीं, वो खुद काम करके कमाया करते थे। ऐसी बात नहीं कि उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास सब कुछ है। ये सिर्फ दानिया शाह ने उनको छोड़ने के लिए ड्रामा किया था सब कुछ। अच्छा, दानिया शाह ने यह भी इल्जाम लगाया कि आमिर लियाकत कोई काम नहीं करते हैं, घर में फ्री होते हैं, सारा दिन कमरे में बंद बैठे रहते, तो इसमें आप क्या कहती? नहीं, वो जाते थे 8 घंटे घर से, वो बाहर रहते थे और वो काम ही करते थे 8 घंटों में ना। ये लोगों ने बस ट्रेंड बना लिया एक का कि वो बस काम नहीं करते, जबकि वो काम भी करते थे। ठीक है। आमिर लियाकत के ऊपर ये भी इल्जाम आ रहा है कि उसके पास कोई गाड़ी, कोई पैसा, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, उसने ये भी बोला हुआ है, तो ये आप क्या कहती हो? अगर उनके पास बैंक बैलेंस ना होता तो वो मेरे घर का निजाम ना चला रहे होते। अच्छा, आमिर लियाकत का घर कितना बड़ा है, उसके घर में गाड़ियां कितनी है और क्या कुछ है, आप मुझे तफसीली बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास बेशुमार चीजें हैं, जितनी गिनी जाए उतनी कम है। अल्लाह ताला ने उनको हर नेमत से नवाजा है। उनका हमारा काम आपको हकीकत से आगाह करना है। आप एक ऐसे शख्स पर तान मत कीजिए जो आपके मुल्क को 22 साल तक इंटरटेन करता रहा, 22 साल तक सिखाता रहा, 22 साल तक उसने बस दिया ही दिया है, आपके मुल्क से कुछ लिया नहीं। तो अब वक्त है कि उस शख्स के साथ आप खड़े हो जाएं और उस शख्स के हक में आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि हर बार औरत ही ठीक नहीं होती, कभी कभी मर्द की भी मजलूमियत को देखा जाए और मर्द की भी आवाज़ को सुना जाए। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मैं औरतों के खिलाफ बात कर रहा हूँ। औरतों की इज्जत के मुहाफिज जो हैं वो मर्द हुआ करते हैं, मगर औरत ही कमरे की बातें लोगों को बतलाए तो औरत कहलाने के लायक नहीं। आज का पैगाम आपको पसंद आया, हमारे चैनल यानी अहमद नसीर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महजूज हो सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।